السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا جو معنی ہے لغوی وہ یہ ہے کہ اہدنا یا اللہ بتلا الصراط المستقیم، ہمیں وہ راستہ جو سیدھا ہو، ہمیں سیدھا راستہ بتا دے۔ اس سے سورہ فاتحہ کے بارے میں صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم ہے، نصف میرے لیے اور نصف میرے بندے کے لیے، جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے اس کو دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب انسان پڑھتا ہے، دیکھو ہم نماز پڑھے تو ہم اس خشوع خضوع اس دھیان کے ساتھ پڑھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم بول رہے ہیں، ایک تو ہمیں سمجھ آنی چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، وہ ہمیں جواب دے رہے ہیں۔ ابھی حدیث میں یہ الفاظ آئے، جب انسان نماز پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ وہاں سے جواب دیتا ہے اسنا علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ پھر جب ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ وہاں سے جواب دیتا ہے مجدنی عبدی، میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے۔ یہ تین پھر ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ خاص تیری عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جب پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پہ اللہ تعالیٰ ہمیں جواب دیتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے ہی مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے جو تو چاہ مان۔ پھر ہم مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا۔ صراط الذین، وہ راستہ سیدھا، انعمت علیہم، جس پہ تم نے انعام کیا ہے، جس پہ تم نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب، نہ کہ وہ راستہ جس پہ تو غصہ ہوتا ہے، علیہم ولدوالین، نہ کہ وہ راستہ جن لوگوں پر تو غصہ ہوتا ہے، جس راستے پہ جانے والوں پہ تو غصہ ہوتا ہے، ولدوالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا جو بالکل مانتے نہیں ہے، جو بالکل سمجھتے نہیں ہے کوئی بات۔ پھر جب یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں سے اللہ فرماتا ہے فرشتوں سے کہ جو مانگے اس کو دے دے، جو مانگے۔ ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، اللہ ہمیں ہدایت دے دیتا ہے۔ اب یہاں پہ جو دو واقعہ، ایک تو کتابی ہے، ایک مفتی تقی عثمانی صاحب سے پچھلے ایک بیان میں نے ایک واقعہ سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں فرانس کے یورپ کے کئی کنٹری فرانس سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ پتہ نہیں کوئی ڈاکٹر تھی، کوئی عورت، تو میں گزر رہا تھا، کچھ لوگ مجھے جانتے تھے، وہ دوڑ کے مجھے آئے، تو وہ آئی مجھے اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا میں سر اسلام ایک اسکالر ہوں سمجھو۔ تو اس نے بتایا کہ جی ہر بندہ، ہر یہاں پہ اسکالر کہتا ہے کہ ہماری جو مذہب ہے، ہمارا جو دین ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ میں اگر اپنے کیتھولک والوں سے ملتے جو کرسچین ہیں، وہ کہیں گے ہماری دین صحیح ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہمارا دین صحیح ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے دین کا کہتا ہے۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ کیونکہ ڈاکٹر تھی اپنے ذہن کے مطابق کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا والا راستہ صحیح ہے؟ تو یہ پچھلے دنوں میرا ایک دوست تھا، اس نے بھی مجھے یہ بتایا کہ یار کوئی مولوی صاحب کہتا ہے کہ اس طرح، کوئی مولوی صاحب کہتا ہے کہ یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے، کوئی کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کوئی کہتے ہیں آمین تیز پڑھو، کوئی کہتے ہیں سلو پڑھو، کوئی اس طرح۔ بہرحال میں نے اس کو بھی یہ بتایا کہ جو مفتی صاحب نے بتایا تھا، مفتی تقی صاحب نے، کہ میں نے اسے بتایا کہ دیکھو اللہ تو ہم سارے مانتے ہیں، آپ لوگ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آپ جب بھی خاص کر رات کے کسی پہر میں اٹھے تو آپ کو وضو شضو کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جسٹ بیڈ میں بیٹھ جائے اور آپ اپنے لیے دعا کریں۔ اگر بیٹھ نہیں سکتے تو دل میں دعا کریں کہ یا اللہ مجھے وہ راستہ بتا، مجھے اس راستے پہ چلا جو صحیح ہے اور جو تجھے پسند ہے۔ میں نے ایک نارمل ایک دعا ہے، میں نے اس کو بتا دی۔ مفتی صاحب کہتا ہے کہ تقریباً کوئی 12-13 دن ہو گئے تو مجھے گھر کال آتی تھی ہمیشہ، میں ایک دفعہ گیا، بہرحال کنٹیکٹ ہوئی اس سے،
تو وہ کہتے میں جی وہی عورت ہوں جو آپ نے مجھے بتایا. میں نے کہا کیا محسوس ہوا؟ کہہ رہا تھا ہر رات ایک نورانی انسان آتا ہے، نورانی لباس میں، سفید پگڑی سفید داڑھی سفید، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اسلام کا بتا رہے کہ اسلام قبول کر لو، یہ صحیح راستہ ہے. تو پہلے تو میں اگنور کرتی ہوں، چونکہ سائیکو کی ڈاکٹر تھی وہ. میں نے کہا یہ کوئی دماغ کا مسئلہ ہے، میں زیادہ تر دعا کرتی ہوں تو اس وجہ سے. بہرحال پھر اس کے بعد ایک دن 2 دن کہہ رہا تھا ابھی چوتھا 5واں دن میں آفس میں مطلب کلینک میں یا آفس میں بیٹھ رہی ہوں، جیسے میری آنکھ اس طرح بند ہو جاتی ہے تو وہ سامنے آ جاتا ہے مجھے بھی، میں ڈر رہی ہوں. تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا ایکسپٹ کر لیں اسلام، آپ کو بات سامنے آ گئی. پھر اس نے کہا کہ میرا ہسبینڈ ہے، اس کے لیے بھی دعا کر لیں. پھر میں نے اس کے ہسبینڈ کے لیے بھی یہی بتا دیا کہ اس کو بھی بتا اور آپ بھی اس کے لیے دعا کر لیں. اب پچھلے دنوں ایک اور واقعہ کہتے ہیں جرمنی میں ایک میل ڈاکٹر تھا کوئی، وہ مجھے ملا تھا تو میں نے اس کے لیے بھی یہی دعا کی. 7 دن بعد اس کی کال آئی کہ جی آپ نے بتایا تھا ہدایت مانگے. میں نے تو ہدایت مانگی تو مجھے تو ہدایت مل گئی. مجھے تو اس طرح کے خواب میں آتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں مجھے فورس کرتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہ حق اور سچ دین ہے. میرے بھائیو، ہم محنت کریں گے، دین اسلام، یہ کتاب، یہ قرآن، یہ نبی کے طریقے جیسے ہمیں پہنچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کا نبی ہے اور اسی کے طریقے ہے. ہم نے صرف محنت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے پھیلانا ہے. ہم صرف ذریعہ بنیں گے. تو یہاں پہ یہ واقعہ جو ہے مفتی تقی صاحب کا، یہ یہاں پہ میں بتانا چاہ رہا تھا، ضروری سمجھ رہا تھا جو میں نے سنا ہے. اور ویسے بھی احادیث میں آتا ہے کہ ہم جیسے دعا کرتے ہیں، کوئی دعا کرتے ہیں، جیسے ہم نوکری مانگتے ہیں یا ہم اولاد مانگتے ہیں یا ہم اور کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس میں دیر سویر ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم ہدایت مانگے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت دیتا ہے. جس ٹائم ہم ہدایت مانگے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی وقت دیتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ دیر سویر بالکل نہیں کرتا. انشاءاللہ سورہ فاتحہ ختم ہوا، انشاءاللہ آگے سورہ بقرہ سٹارٹ کریں گے. میں مختصر وہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے جب سوچا ہے کہ تو مجھے جتنے دوست سب نے یہی مشورہ دیا، اگرچہ اس میں ایک ہوتا نہیں ہے مکمل، لیکن دوستوں نے یہی کہا کہ چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کے، چونکہ لوگ تنگ ہوتے ہیں. بہرحال اس میں ایک مسئلہ اور آیا کہ جیسے ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پڑھتے ہیں کہ یا اللہ تیرے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں، مطلب اللہ کا نام وسیلہ بنا کے ہم شروع کرتے ہیں. تو اللہ کے نام کے علاوہ کسی چیز کو ہم وسیلہ بنا سکتے ہیں، یہ ایک مسئلہ ہے. جیسے مطلب لوگ درباروں پہ جاتے ہیں، وہاں سے پوچھتے ہیں، وہاں سے، تو یہ ایک مسئلہ ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا، وہ 4 پارے میں آ جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنانا جائز ہے، قرآن کے نص سے ثابت ہے، وہ 4 پارے میں آ جائے گا انشاءاللہ. لیکن جو نیک لوگ ہیں، کسی نیک لوگوں کو وسیلہ بنانا، یا جیسے کوئی پیر صاحب ہوتا ہے یا جو نیک ہوتا ہے، بابا جی ہوتا ہے، دربار پہ ہم جاتے ہیں تو اس پہ جانے کے کچھ ان کے احتیاط ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قبر سے طواف کرنا یہ بالکل حرام ہے. کہ ایک قبر ہو، مطلب ایک بندہ جائے، کسی کے قبر پہ بھی جائے، وہ یہاں سے اندر گیا یا یہاں سے قبرستان گیا اور وہ طواف اس نے کیا تو یہ حرام ہے. بالکل پکی ٹکی حدیث ہے، یہ حرام ہے. طواف نہیں کرے گا. یہاں پہ آ کے ادھر رکے یا یہاں پہ آ کے ادھر رکے یا یہاں پہ آ کے ادھر سے واپس اس طرح آئے، لیکن طواف نہیں کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم وسیلہ مان، لیکن اس کا یہ طریقہ ہے کہ ہم یہ بولیں کہ یا اللہ یہ جو بندہ ہے آپ کا نیک بندہ ہے، یہ جو پیر صاحب ہے آپ کا نیک بندہ تھا، یا اللہ اس کے وسیلے سے یا اللہ تو اس کا دنیا میں بھی تو نے بہت عزت دی اس کو، یا اللہ ان سے اگر کوئی گناہ ہوئی ہے تو یا اللہ ان کو بشریت انسانی ہوتے ہیں ہم لوگوں سے گناہ، تو یا اللہ وہ ان کو معاف کر دے، اور یا اللہ ان کے جو درجات ہے وہ اور بھی بلند کر لے، اور یا اللہ جو اس نے نیک اعمال کیے اس نیک اعمال کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا کہ اللہ ان کے نیک، ہماری وہ عبادت نہیں ہے، ہماری وہ عجز نہیں ہے، اس میں وہ اس کے وسیلے سے میرا یہ کام کر لے، تو پھر یہ جائز ہے، یہ وسیلہ پھر جائز ہے. اور اگر یہ کہے کہ جو پڑا ہوا ہے قبر میں اس سے مانگے کہ مجھے بچے دے دے، مجھے اولاد دے دے، یہ بالکل غلط ہے، حرام ہے، علماء کا اتفاق ہے.
سیرت سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک ہم نے پڑھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آئے، تو دو چیزیں اس میں بہت کامن تھی. ایک یہ ہے کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں میل تو ان کا ختنہ ہم کرتے ہیں، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کا ختنہ ہوا تھا. مقطوع السرہ حدیث میں آتا ہے کہ ختنہ پہلے سے ہوا تھا. دوسری یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفا بنت عمر، یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدر امی کی دایا کا کام یہ کرتی تھی. تو دوسری یہ کہتے ہیں کہ یہ جیسے باہر آیا تو بالکل صاف، جو پیٹ کے آثار ہوتے ہیں کوئی آثار اس میں نہیں تھا، بالکل صاف شفاف تھا بچہ. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا جو آنت ہوتی ہے ماں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے ناف کے ساتھ، وہ کٹا ہوا تھا. پہلے کا بالکل صاف ستھرا آیا. پھر جب جیسے اس نے اٹھایا تو نبی پاک علیہ وسلم، جیسے اس ٹائم تو بچہ اگر روئے بھی، منہ بھی کھولے تو آواز نہیں نکلتی چونکہ اتنا وہ ہوتا ہے کمزور. تو نبی پاک علیہ وسلم سیدھا کروٹ میں گیا اور سر نیچے جیسے اس نے اٹھایا تو یہ جو تشہد والی انگلی ہے سیدھے ہاتھ کی، یہ اوپر، اور یہ ساتھ پڑھتے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ کلمات تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ. میرے بھائیو، سیرت کو بھی ٹائم دے دے، قرآن شریف بھی ہم پڑھے، ٹائم دے دے، اور سیرت کو بھی ہم تھوڑا سا ٹائم دے دے. سیرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھیں گے تو ہمیں پہچان ہوگی ہمیں اللہ نے کیسا نبی دیا، اللہ نے ہمیں کیسے کس امت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو یہ جب ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو ہمیں پھر پتہ چلے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جو مشہور شہر ہے اس میں پیدا ہوئے، اور قریش کے بڑے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور بنو ہاشم خاندان ہے. قریش کے قبیلے میں اور بنو ہاشم کے خاندان میں پیدا ہوئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمنہ تھا. آمنہ بی بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام تھا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے دے، آگے پھیلانے کی توفیق دے دے. صدق اللہ العظیم.